یہ کہانی جڑواں بھائیوں کے ایک منفرد کیس کے بارے میں ہے جو بظاہر ایک جسم ہے لیکن ان کے دماغ، شخصیت اور خواہشات مختلف ہیں۔ اس قسم کے جڑواں بچوں کو کنجوائنٹ ٹوئنز یا جڑے ہوئے جڑواں کہا جاتا ہے۔ کنجوائنٹ جڑواں بچے ایک ریئر کلینیکل مینیفیسٹیشن ہے جو تقریباً ہر 2 لاکھ میں سے ایک پیدائش میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جڑواں بچے ماں کے پیٹ میں مکمل طور پر الگ نہیں ہو پاتے اور ان کے جسم کے کچھ حصے کامن رہ جاتے ہیں۔ کچھ کیسز میں یہ بچے الگ کیے جا سکتے ہیں لیکن بہت سے معاملات میں ان کی زندگی کے لیے علیحدگی خطرناک ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کنجوائنٹ ٹوئنز کی زندگی کا مکمل جائزہ لیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ انہیں اپنی زندگی میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، معاشرے نے انہیں کیسے قبول کیا، کیا وہ ایک عام زندگی گزار سکتے ہیں، یا اگر ان میں سے ایک الگ ہونا چاہے لیکن دوسرا نہ چاہے تو کیا ہوگا۔ اور ایک نہایت ہی افسوسناک اور جذباتی سوال یہ بھی ہے کہ اگر ان میں سے ایک مر جائے تو دوسرے کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا دوسرا بھی فوراً مر جائے گا، یا کیا جدید سائنس میں ایسا کوئی طریقہ موجود ہے جس سے دوسرے کو بچایا جا سکے؟ تو وہ جو سیپریٹ کرے گا تو کوئی ایک جنا تو مر ہی جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بالکل فری ہے لیکن اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں ایسے بہت سے افراد ہیں جو منفرد جسمانی حالات کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ سونا اور مونا بھی انہی میں سے ایک غیر معمولی مثال ہیں۔ ان کی پیدائش 2003 میں دہلی کے سچیتا کرپلانی اسپتال میں ہوئی، لیکن غربت اور بے بسی کی وجہ سے ان کے والدین نے انہیں چھوڑ دیا اور وہ امرتسر پنجاب کے ایک ادارے میں پلے بڑھے جہاں ان کی دیکھ بھال اور تعلیم کا بندوبست کیا گیا۔ میرا نام سونا سنگھ ہے۔ میرا نام مونا سنگھ ہے۔ انہوں نے زندگی کے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے خود کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ غربت اور مشکلات کے باوجود انہوں نے تعلیم حاصل کی اور الیکٹریکل ڈپلومہ مکمل کیا۔ ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ایک کمپنی نے انہیں جونیئر انجینئر کی نوکری دی۔ ان کے جسم کا نچلا حصہ کامن ہے جبکہ دماغ الگ ہیں۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی، معدہ، جگر اور بعض اعضاء کامن ہیں لیکن ان کے دل اور پھیپھڑے الگ ہیں۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ان کے جسم کو الگ کرنا ممکن نہیں کیونکہ ان کے کئی اہم اندرونی اعضاء کامن تھے اور اس عمل میں ان کی جان جانے کا خطرہ تھا۔ اگر وہ علیحدہ ہو جاتے تو شاید دونوں زندہ نہ رہ پاتے کیونکہ یہ دونوں جسمانی طور پر جڑے ہوئے تھے، اس لیے انہیں عام زندگی گزارنے میں کافی مشکلات پیش آئیں، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ ان کی جسمانی ساخت کچھ اس طرح ہے کہ دونوں کا جسم کامن ہے لیکن دونوں کے دماغ اور چہرے الگ الگ ہیں۔ ایک بھائی بائیں ٹانگ کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا دائیں ٹانگ کو۔ اس کے باوجود وہ بغیر کسی مدد کے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس میں ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک بھائی بائیں طرف جانا چاہے اور دوسرا دائیں طرف تو انہیں سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک کو بھاگنے کی خواہش ہو اور دوسرا آرام کرنا چاہے تو جسمانی طور پر ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کر سکیں۔ نیند کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ اگر ایک جاگنا چاہے اور دوسرا سونا چاہے تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ ایک ساتھ سونے یا جاگنے پر اتفاق کریں۔ چلنے، بیٹھنے اور لیٹنے کے لیے انہیں بہترین ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے اور برسوں کی ایکسرسائز کے بعد وہ عام لوگوں کی طرح چلنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ غذا اور صحت کے معاملے میں بھی ان کی زندگی دوسروں سے مختلف ہے کیونکہ ان کے جسم میں خون کا نظام ایک ہے۔ اگر ایک میٹھا کھاتا ہے تو دوسرے کا بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، یعنی اگر ایک بیمار ہو جائے تو دوسرا بھی اس بیماری سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر کنجوائنٹ جڑواں بچوں میں سے ایک مر جائے تو دوسرے کی زندگی پر اس کے سنگین اور پیچیدہ اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ ان کے جسم کے کئی اعضاء کامن ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک جڑواں کی موت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کی صحت پر بھی فوری اور سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر ان کے دل، جگر، پھیپھڑے یا دوران خون کا نظام جڑا ہوا ہے تو ایک کی موت کے بعد دوسرا بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ ان کی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ سماجی اور نفسیاتی پہلو ہے۔ معاشرتی طور پر لوگ انہیں ایک ہی شخصیت سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے خیالات، جذبات اور خواہشات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک زیادہ غالب ہے اور زیادہ تر فیصلے لیتا ہے جبکہ دوسرا اکثر پیچھے رہ جاتا ہے۔ ان کے درمیان اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن جسمانی طور پر جڑے ہونے کی وجہ سے انہیں ہر حال میں ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ کنٹروورشل سوال شادی کا ہے کیونکہ وہ دونوں ایک ہی جسم میں جڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کس طرح سے میرڈ لائف گزار سکتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ان میں سے ایک کو وہ لڑکی پسند نہ آئے تو کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ قانونی طور پر بھی یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے
क्योंकि निकाह या शादी में दो अलग अलग अफराद की मौजूदगी ज़रूरी होती है, जबकि इनका जिस्म एक है। कानूनी नुक्ता नज़र से भी इनके लिए कई चैलेंजेस हैं। इन दोनों के अलग अलग शनाख्ती कार्ड्स हैं, लेकिन जिस्म एक है, जिसकी वजह से कानूनी तौर पर इन्हें इनफरादी हैसियत देना मुश्किल हो जाता है। अगर इनमें से एक कोई जुर्म करता है तो दूसरे को भी सज़ा मिलेगी या नहीं, ये एक पेचीदा मसला है, क्योंकि जिस्म एक होने की वजह से इन्हें कैद भी एक साथ ही करना पड़ेगा। इसी तरह अगर एक को कोई नौकरी मिलती है तो दूसरे का क्या किरदार होगा? क्या वो अलग अलग नौकरियां कर सकते हैं? ऐसे कई सवालात हैं जो इनके मामलात को मज़ीद पेचीदा बना देते हैं। नफ्सियाती तौर पर भी एक मुश्किल ज़िंदगी है। हर शख्स को अपनी ज़ाती जगह और आज़ादी की ज़रूरत होती है, लेकिन इन जुड़वा भाइयों के पास ये आज़ादी नहीं है। वो एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी चीज़ से इख्तिलाफ रखते हों। अगर इनमें से एक किसी चीज़ को पसंद करता है और दूसरा नहीं, तब भी इन्हें साथ रहना पड़ता है। इनके दरमियान हमेशा एक समझौते की कैफियत रहती है, जो आम अफराद के लिए तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ये एक ऐसा मामला है जो मेडिकल, लीगल, एथिकल और सोशल सतह पर कई सवालात को जन्म देता है। क्या वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं? क्या इन्हें अलग करने का कोई रास्ता है? क्या वो आम लोगों की तरह मोहब्बत कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं? ये तमाम सवालात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी किस कदर पेचीदा और हैरान कुन हो सकती है। ये दो अलग अलग अफराद एक जिस्म में कैद हैं, जो अपनी अलग पहचान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी कहानी हमें ज़िंदगी के मुश्किल फ़ैसलों, कुर्बानियों और हम आहंगी की अहमियत सिखाती है। सोना और मोना की कहानी सिर्फ एक अजीब व गरीब मेडिकल इशू नहीं, बल्कि इंसानी इरादे, सब्र और हम आहंगी की एक मिसाल भी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आप इन जुड़वा भाइयों की ज़िंदगी को समझ सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके फीडबैक और सजेशंस हमारे लिए बेहद अहम है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।